بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہمارے دینی سوال اور جواب کا 16واں ایپیسوڈ ہے۔ کل کسی وجہ سے جوابات کی ویڈیو نہیں بنا پایا تھا، اس لیے آج میں اس وقت میں بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ استنجا کرتے وقت گاڑھا لکوڈ استنجا کرنے کے بعد نکلتا ہے، یہ ناپاکی ہے یا کپڑے چینج کر کے نماز ہو جائے گا؟ اور استنجا کرتے وقت جو گاڑھا لکوڈ نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف دھو کر کے استنجا کر لیں تو پھر وہ کافی ہو جائے گا۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے رات کو سوتے ہوئے ہمارا احتلام ہو جائے، پھر ہمیں پتہ نہ چلے اور پھر گھر والے سحری میں اٹھائیں سحری کھانے کے لیے اور پھر ہم نہا بھی نہیں سکتے، گھر والے پوچھیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، آپ کو غسل کر لینا چاہیے۔ ہاں سحری تو آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی بغیر نہائے بھی، لیکن پھر غسل کر کے فجر کی نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، باقی روزہ آپ کا ہو جائے گا ایسی حالت میں بھی۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح تو پڑھنی چاہیے، تراویح سنت ہے، لیکن اگر وتر کی جماعت ہو رہی ہو، ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ جماعت وتر کی کھڑی ہے تو وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ناراض نہ ہو تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ علم طرح سے تراویح پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ یا کچھ لوگ 15 دن یا 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں بعد میں علم طرح سے پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور تراویح میں ایک قرآن کا مکمل کرنا یہ ایک الگ سنت ہے، تو لہذا ایک قرآن جنہوں نے مکمل نہیں کی انہوں نے بھی سنت کو چھوڑا اور سنت سے محروم ہوئے، اور اسی طریقے سے پوری تراویح جنہوں نے پڑھ لی، ہاں قرآن ایک مہینے سے کم انہوں نے ختم کر دیا پھر اس کے بعد علم طرح سے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مزمل صاحب گورکھپور سے کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ جب چاند ایک ہے تو پھر سعودی گلف اور پاکستان میں آج 17 رمضان ہے اور یہاں 16 کیوں؟ 17 رمضان کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو ہم کس دن کو مانیں، گلف کے حساب سے یا آج 17 اور انڈیا کے حساب سے 17؟ بھائی مزمل صاحب دیکھیں، چاند کا جو مسئلہ ہے وہ روزہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ افطار کرو، یعنی ختم کرو، عید مناؤ۔ تو ہمارا جو روزہ رکھنے کا جو نظام ہے وہ چاند کے دیکھنے نہ دیکھنے پر ہے، اس پر نہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند ہے تو ہمارے یہاں بھی چاند ہوگا۔ یہ بھائی چاند کا تمام ملک میں ایک ساتھ دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند کے وہاں نکلنے کی ٹائمنگ الگ ہے، یہاں طلوع ہونے کی ٹائمنگ الگ ہے، تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ چاند دیکھ کر کے ہم روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر کے اپنے روزے کو ختم کریں۔ تو اگر چاند سعودی عرب میں اور انڈیا میں ایک ساتھ دکھ گیا ہے تو ایک ساتھ روزہ رکھیں گے، اور اگر چاند 2 دن کے وقفے سے دکھا ہے تو ہم 2 دن کے وقفے سے روزہ رکھیں گے، اور 1 دن کے فرق سے دکھا ہے تو ہم 1 دن کے فرق سے روزہ رکھیں گے۔ تو ہمارا جو روزہ رکھنے کا نظام ہے وہ سعودی عرب یا جاپان یا اسی طریقے سے تنزانیہ کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارا جو روزہ رکھنے کا نظام ہے وہ چاند کے دیکھنے سے ہے۔ اگر 1 دن دکھے گا تو 1 دن میں روزہ رکھیں گے، اور اگر 1-2 دن کے وقفے سے دکھے گا تو ہم 1-2 دن کے وقفے سے روزہ رکھیں گے، نہیں ہوگا تو 30 کی گنتی پوری کریں گے، 30 دن سے اوپر مہینہ ہوتا نہیں ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، وہاں کا 17 ہمارا 16 ہوگا، تو اسی طریقے سے ہم جو 17 ہمارے یہاں ہوگا تو ہم 17 کو مانیں گے، جہاں آپ ہیں وہاں کے اعتبار سے آپ کا نظام چلے گا۔ فیضان کانپور سے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے معراج کے سفر پر لوگوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، کیسے دیکھا؟ جبکہ عذاب تو میدان حشر میں اعمال نامہ ملنے کے بعد ملے گا۔ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا، یہ پوری تفصیل ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو معراج پر آپ گئے ہیں اور آپ نے جنت اور جہنم کے احوال کو دیکھا ہے، تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ظاہر چیزوں پر بھی ہے اور چھپی ہوئی چیزوں پر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء، تو اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جس کو اللہ چاہے اپنے علم سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے وہ چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں جو کسی کو نہیں دکھاتے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا ہے، یا تو آپ پر آخرت کے مناظر کو، یعنی جو میدان حشر کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا اس کو آپ کی نظروں سے کھول دیا گیا ہو غیبی طور پر، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فیوچر دکھا دیا ہو، تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دکھایا گیا کہ دیکھو ان چیزوں کے کرنے پر یہ عذاب ہے اور ان چیزوں کے کرنے پر یہ ثواب ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تاکہ آپ اپنی امت کو تعلیم دیں اسی حساب سے۔ عرفان صاحب بلرامپور سے کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ ایک شخص نے قربانی کی نیت کی اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، پھر کوئی مصلحت کی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا یا نہیں کیا تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بھائی غریب بندے نے اگر قربانی کی صرف نیت کی ہے، اس کے ساتھ نظر نہیں مانی ہے، جانور نہیں خریدا یا کسی جانور کو خاص نہیں کیا، تو صرف نیت سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔
اگر حیثیت ہے تو کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ جانور کو خاص کر لیتا کہ اس جانور کی قربانی کو میں نے خریدا ہے، قربانی کی نیت سے خریدا ہے، یا اسی طریقے سے میں نظر مانتا ہوں کہ میں قربانی کروں گا، تو پھر قربانی واجب ہوتی، نیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر استطاعت وہ موجود ہے تو پھر کر لینا چاہیے۔ محمد اخلاق ہریدوار سے کہتے ہیں کہ سوال، ہم مسجد میں لیٹ پہنچے، سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں رہا، کیا جمعے کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں فرض کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہیں۔ سوال کرتے ہیں محمد شعیب مرادآباد سے، سوال یہ ہے کہ میت کی ثواب کے لیے قرآن خوانی، تیجا، دسواں، برسی کرنا، چنے وغیرہ پڑھنا کیا صحیح ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے ان مسئلوں کو غلط بتایا ہے، کچھ بریلوی مولاناؤں نے بھی غلط بتلایا ہے۔ بھائی ایصال ثواب تو کرنا جائز ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، خصوصاً علماء احناف کا، کہ ایصال ثواب اگر آپ کچھ پڑھیں گے میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے تو پھر آپ کا پڑھا ہوا میت کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس کی دلیل وہی احادیث ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت عمل کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے الا ثلاث، مگر 3 چیزوں کا، اس میں یہ تھا کہ نیک اولاد ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہیں جس میں 7 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے جس کے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ تو اس پر علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس طرح صدقہ میت کی طرف سے کرنا جائز ہے، چونکہ صدقہ ایک نیکی ہے تو لہٰذا کوئی بھی نیکی میت کی لکھی جائے گی تو میت کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نظام بنانا یا اس کے لیے مجلس قائم کرنا یا اس کے لیے دن کو متعین کرنا، اس کے لیے ثبوت چاہیے، جو کہ ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ان طرح کی خرافات سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، اپنے انفرادی طور پر جو کچھ کر سکتا ہے کرے، اس کے لیے مجمع اکٹھا کرنا اور اس کے لیے قل خوانی، قرآن خوانی کرنا، یہ بالکل بھی اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو لہذا یہ عمل بدعت ہوگا۔ ہاں، محمد بلال صاحب رامپور سے ایک سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بھاپ لے سکتے ہیں؟ جی نہیں لے سکتے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ بھاپ جو ہوتا ہے نا وہ پانی کی شکل میں حلق کے اندر جاتا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے 17واں پارہ پڑھ دیا غلطی سے، تو کیا قرآن پڑھوں تو اس میں لگ سکتا ہے وہ پارہ؟ میں نے 17واں پارہ 2 بار پڑھ لیا غلطی سے، تو کیا میں اگلا قرآن پڑھوں تو اس میں لگ سکتا ہے وہ پارہ؟ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا ترتیب وار 1 سے 30 تک، تو میں نے 17واں پارہ 2 مرتبہ پڑھ لیا غلطی سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن بھی غلطی سے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں اگلا جب قرآن پڑھوں تو کیا 17واں پارہ اس میں جوڑ لیا جائے گا؟ یہ تو عجیب بات ہے بھائی، کہ کیا قرآن کے پاروں کی گنتی کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا کہ قرآن کے پاروں کی گنتی کرو؟ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ قرآن کو پڑھنا اس لیے کہ یہ 2 قرآن ہو جائے، 4 قرآن ہو جائے، 10 قرآن ہو جائے رمضان شریف میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر ایک قرآن ہی مکمل ہو سکے ترتیب وار اچھے انداز میں تو ایک قرآن جو ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں قرآن پڑھ لیں۔ تو بھائی ثواب اگر چاہیے تو ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لو، نہیں چاہیے ثواب تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری تلاوتوں کی۔ بہرحال یہ کہنا کہ 17واں پارہ چھوٹ گیا اگلے والے میں، تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بس ہم رٹا مار رہے ہیں اور ایک رواج پورا کرنا ہے قرآن ختم کرنے کا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں اور صحیح طریقے سے پڑھیں، یہ بوجھ نہ اتاریں قرآن پڑھ کر کہ 17واں نہیں پڑھ لیا ہے تو آئندہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بوجھ اتارنے والی بات ہو گئی۔ خالد کمال صاحب مئو سے کہتے ہیں کیا یوٹیوب سے کمایا ہوا پیسہ حلال ہے دین کے علاوہ کسی طرح کی ویڈیو سے، جیسے کامیڈی وغیرہ کی ویڈیو سے؟ بھائی یوٹیوب سے آئی ہوئی ارننگ کا حکم یہ ہے کہ وہ جو ایڈ کے پیسے ملتے ہیں نا، تو ایڈ حرام چیزوں کا نہ ہو، ایڈ میں غیر محرم کی تصویریں وغیرہ نہ ہو، یا دین کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، تو اگر اس طرح کے ایڈ وہ دیتا ہے تو پھر اس کا پیسہ جائز ہوگا۔ اور اگر اس طرح کے ایڈ ہو جیسے شراب وغیرہ کا ایڈ ہوتا ہے یا کسی حرام چیز کا ہوتا ہے، یا اس میں غیر محرم کی تصویریں ویڈیوز ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے جس کا جو جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی ارننگ جو ہوگی وہ جائز نہیں ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ NGO ٹرسٹ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر وہ NGO والے خالص مسلمانوں پر وہ پیسے خرچ کرتے ہوں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے مستحق تک پہنچا دیں گے تو پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب چین والی گھڑی پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے، چین والی گھڑی جو ہوتی ہے وہ گھڑی کی نیت سے ہوتی ہے، چین کی نیت سے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز ہے۔ مبین خان صاحب جودھ پور سے بہت لمبا چوڑا سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ میت کو غسل دیتے وقت میت کے پاؤں کعبے کی طرف جانب ہونی چاہیے یا وپریت؟ بھائی اصل یہ ہے کہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ، تو اگر ممکن ہو تو آپ ایسا کروٹ لٹا دیں اس کو کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، یا ممکن ہو تو اس کا پیر قبلے کی طرف کر کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دے تاکہ اس کا فیس جو ہے وہ قبلے کی طرف آ جائے، تو اس طرح دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے لیے کفن کا کپڑا کتنا ہونا چاہیے؟ اور پھر دوبارہ اسی سوال کو کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ بھائی عورت اور مرد کے جو کپڑے کا جو مسنون طریقہ وہ یہی ہے کہ 3 کپڑے مرد کے لیے ہونے چاہیے، تو 3 کپڑے، ایک کرتا ہوتا ہے، ایک ازار ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک لفافہ یعنی کور، یہ 3 کپڑے، کرتا، تہبند
اور ایک लिफाफा यानी उसका एक कवर होता है। और औरत के लिए 5 कपड़े मसनून है, जिसमें एक चादर होती है, एक इजार होती है, एक खमीस होती है, एक सीना बंद होता है और इसी तरीके एक सर पर कपड़ा बंद होता है सर के लिए। तो ये औरत के लिए मसनून है, 5 औरत के लिए और 3 मर्द के लिए। तो 3 मर्द के लिए क्या क्या है? नंबर 1 उसका कुर्ता होता है, फिर उसका इजार होता है और फिर उसके ऊपर एक कवर वाली चादर होती है जिससे उसको पैक किया जाता है। औरत के लिए 5 कपड़े मसनून है। औरत के अगर 5 ना हो तो 3 में भी कफन दिया जा सकता है। बहरहाल एक बात ये थी कि आमतौर पर वो इनबॉक्स में और मैसेंजर पर सवाल जवाब आते रहते हैं। तो भाई रमज़ान में हम सोशल मीडिया बहुत कम देख रहे हैं, आप सबको भी मालूम है कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम रहती है, तो उस पर मैसेंजर पर जवाब देना, फिर व्हाट्सएप के अलग अलग को जवाब देना, इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया था जिसमें है कि इसमें सवाल ही आए ताकि हम उसके जवाब दें। अब 25 जगह की चैट से हम सवाल को एक चैट में जमा करेंगे फिर उसका जवाब देंगे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसलिए जिसको भी सवाल करना है वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर ले और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उसी में सवाल किया करें ताकि मेरे लिए भी आसान हो। हाँ, हम सिर्फ मसाइल बताने के लिए खुद को खास कर लें और दूसरे काम जो है वो छोड़ दें, फिर आप कहीं से भी सवाल करें, लेकिन हमें काम भी करना होता है, बहुत सारी मशागिल होते हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये जो मसले होते हैं मैं आप सवाल करें मैं जवाब देता हूँ, इसके लिए मुझे बाज़ मसाले ऐसे होते हैं जिसके लिए तहकीक करनी पड़ती है, किताबें देखनी पड़ती हैं, तो उसमें वक्त भी लगता है। तो इसलिए जवाब देने पर बाज़ लोग तो बहुत इसरार करते हैं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, जबकि हमने ऐलान पहले ही फेसबुक के जरिए से कर रखा है कि सवालात जो आएंगे उनके जवाब वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए कि 25-30 मसाइल का जवाब देना हर एक के इनबॉक्स में जाकर के ये पॉसिबल नहीं है भाई मेरे लिए। इसलिए कि अगर हम सिर्फ जवाब देने में अपने आप को मशगूल करेंगे तो फिर हम दीगर काम जो अपने हमारा ज़रिए माश है या हमारा इल्मी काम है या मस्जिद की नमाज़ पढ़ाना, बयान करना, मस्जिद की तालीम है, इसी तरीके से और भी काम है, तो फिर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा रहम खाएं हमारे ऊपर भी कि हम अगर आपको मसाइल बता रहे हैं तो उसूल व आदाब जो हमारे हैं उसकी भी रियायत रखी जाए, तो इंशाल्लाह फिर ना आपको दिक्कत होगी ना मुझे। आप अपनी सहूलत के लिए हमें दिक्कत में डाल रहे हो, यह भी अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी सहूलत के लिए आपको दिक्कत में डालें। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं होते हैं और ज्वाइन होते हैं तो निकल जाते हैं, फिर बाद में इनबॉक्स में सवाल करते हैं, फिर दोबारा सवाल करते हैं, फिर दोबारा और बार बार कहते हैं जवाब क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं। भाई मैंने पहले भी वजाहत कर रखी है कि मैं सारे आए हुए सवालात को मैं अपने इस मोबाइल में सेंड कर देता हूँ, फिर इस मोबाइल को लेकर के यहाँ से देख करके आपको मसाइल बताता हूँ। तो हम एक ही मोबाइल से अगर देखेंगे तो हम कैसे फिर करेंगे काम, बताओ। और 25 जगह अगर सवालात आएंगे तो हम कौन कौन सी जगह पर देखेंगे। तो इसलिए व्हाट्सएप पर ही आ जाए और वहीं पर सवाल डाल दिया करें, जवाब देने में हमें भी आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।